أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله تعالى ادعوني استجب لكم اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو رمضان المبارک کی یہ برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں بھری رات عطا فرمائی ہے۔ اس رات کی فضیلت کوئی انسان کیا بیان کرے گا جب اللہ رب العزت نے اس کی فضیلت میں ایسی بات فرما دی کہ اس کے بعد کوئی اور بات کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے میں بڑی کوشش اور محنت فرمائی۔ پہلے آپ نے رمضان کے پہلے عشرے میں اس کو تلاش کیا، آپ کو نہیں ملی۔ پھر آپ نے دوسرے عشرے میں اس کو تلاش کیا، دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، نہیں ملی۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا رمضان المبارک کے 2 عشرے گزر چکے ہیں، لیلۃ القدر تلاش کرنے کے باوجود اس میں نہیں ملی، یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ ایک بار اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو وہ رات بتا دی، فلاں تاریخ میں ہوتی ہے شب قدر۔ اب اللہ کے رسول کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں اپنے صحابہ کو بتلا دوں کس رات میں لیلۃ القدر ملتی ہے، تاکہ وہ ایک رات عبادت کر کے 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ کا ثواب حاصل کر لے۔ خوشی خوشی اپنے گھر سے نکلے مسجد نبی کی طرف، سارے صحابہ کرام کو جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد ان کو بتلا دیں۔ یہ آپ کی محبت تھی اصل میں صحابہ کرام سے۔ آپ چاہتے تھے کہ میرے صحابہ تمام دنیا سے زیادہ، تمام امتوں سے زیادہ، خاص طور سے قیامت کے دن سب سے آگے فائق اور سب سے آگے ہر چیز میں، درجے میں، مرتبے میں، فضیلت میں
ثابت ہوں۔ ایک آدمی ایک رات کی عبادت کر کے اور 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب حاصل کر لے۔ 1000 مہینے کی رات، اور کتنی سالیں ہوتی ہیں اس میں؟ 83 سال کچھ مہینے۔ آج کل ہماری عمریں کتنی ہو رہی ہیں؟ 50 55 60 65 تک لوگ نمٹ جاتے ہیں، اور ایک آدمی کو ایک رات مل جائے جو اس کو 83 سال اگر اللہ رب العزت عمر دیتا اور وہ برابر عبادت کرتا بغیر سستی اور کاہلی کے، تب وہ اس درجے پر پہنچتا۔ ایک رات کی عبادت سے اتنا بڑا اجر مل جائے، ثواب مل جائے، فضیلت مل جائے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ رسول اکرم خوشی خوشی مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ہم جب چلتے ہیں کسی بات کو کہنے کے لیے، خوشی کی ہو لوگوں کی، تو دماغ میں ہمارے کیا کیا چلتا رہتا ہے؟ ظاہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں بھی بہت ساری باتیں خوشی کی چل رہی ہوں گی۔ صحابہ کرام کو بتلاؤں گا، پھر وہ اس میں محنت کریں گے اور پھر ایسے گزاریں گے اور اس طرح سے اس رات کو کاٹیں گے۔ لیکن ایک گلی میں دیکھا کہ کچھ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ توتکار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ قریب ہے کہ لپٹ پڑے ایک دوسرے پر، جھگڑا ہو جائے، مار پیٹ ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ گئے وہاں اور ان لوگوں سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنی بات، اس نے ایسا کر دیا، اس نے اپنی بات، اس نے ایسا کر دیا۔ ظاہر ہے کہ کسی جھگڑے کو جو اس حد تک ہو گیا ہو کہ گلی میں آ گیا اور ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہے، خالی بات سے تو نہیں ختم ہو جائے گا۔ آپ نے اس کی بھی بات سنی، اس کی بھی بات سنی، اس کو بھی سمجھایا، اس کو بھی سمجھایا، اور پرسکون رہ کر اپنے معاملات کو درست کرنے کی تلقین فرمائی۔ کافی وقت لگا۔ اب جب جھگڑا نبٹ گیا تب خیال آیا میں کہاں جا رہا تھا؟ بھاری میں تو مسجد نبوی جا رہا تھا۔ مسجد نبوی جا رہا تھا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے۔ خیال آیا تو پھر سے اسی تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف جانے لگے، لیکن اب خیال کر رہے وہ رات کون سی تھی؟ اب رات ہی یاد نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم وحی آئی تھی، جبریل نے بتایا تھا، اور پھر اس کے بعد یاد ہی نہیں آ رہی ہے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، جھگڑنا، ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کرنا، پیار محبت کو چھوڑ کر نفرتوں اور عداوتوں میں زندگی بسر کرنا، یہ بڑی بڑی فضیلتوں کو کھا جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کی عنایتوں اور نوازشوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العزت نے خود ہی بتلایا تھا نبی کو، اور پھر اس کے بعد خود ہی بھلا دیا۔ رسول اکرم نے لوگوں سے یہ ساری کیفیت بیان فرمائی۔ میں مسجد سے آ رہا تھا یہ بات بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کس تاریخ میں ہے۔
اور راستے میں نے فلاں فلاں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا، ان کا جھگڑا بہت بڑھ گیا، ان کو سمجھانے میں، شانت کرنے میں کافی وقت لگا، لیکن جب میں اس سے فارغ ہوا تو اب میں یاد کر رہا ہوں تو مجھے وہ تاریخ یاد نہیں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! رسول اکرم نے کتنی تمنا سے، آرزو سے، محبت سے چاہا تھا کہ صحابہ کرام کو وہ تاریخ بتلا دوں، لیکن وہ دو مسلمانوں کے جھگڑے کی وجہ سے، آپس میں نفرت کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، گالی گلوچ کی وجہ سے وہ چیز اللہ رب العزت نے اٹھا لی۔ ہم لوگ اپنی زندگیوں پر دیکھیں کہ معمولی معمولی باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی کرتے ہیں، عداوتیں رکھتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں، بدگمانیوں سے سارے سماج کو اوگت کرا دیتے ہیں۔ جس محبت کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، جن تعلقات کے ساتھ زندگی گزارنے کے ہم مکلف کیے گئے ہیں، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بھائی بھائی بن کر رہو، لا تباغضوا ولا تدابروا، ایک دوسرے کے ساتھ بغض مت رکھو، نفرتیں اور عداوتیں مت رکھو، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی عادتیں اگر تمہارے دل میں ہیں تو ان کو ختم کر دو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بھائی بھائی بن کر رہو، پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارو۔ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ بھائی بھائی بن کر پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنے پر ہم جو معمولی اور چھوٹی سی عبادتیں بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان کے درجے بہت بلند ہو جاتے ہیں۔ اور بغض و عداوت، نفرت، کینہ، کپٹ، جلن، حسد اگر رکھتے ہیں تو ایسی بابرکت رات میں بھی اللہ رب العزت ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ بڑی بڑی برکتوں والی راتوں میں رسول اکرم نے بتلایا ہے کہ سب کی بخشش کر دیتا ہے اللہ رب العزت، لیکن جو آپس میں کینہ، کپٹ، جلن، حسد، بغض، عداوت، نفرت، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی جو اپنے دل میں تمنائیں رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو نہیں بخشتا۔ تو آج کی رات ہمیں ملی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اپنے دلوں میں اگر کسی بھائی کی طرف سے نفرت، عداوت کچھ ہے، اس نے کچھ کر دیا ہے ہمارے ساتھ، کچھ کہہ دیا ہے، ہمارا کچھ بگاڑ دیا ہے، تو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو، معاف کر دو۔ جب تم معاف کر دو گے اپنے بھائی کو ایک معمولی بات، تو اللہ رب العزت تمہارے بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا، بڑے بڑے گناہ جو بغیر اللہ رب العزت کے معاف کیے معاف نہیں ہوں گے۔ دنیا میں کوئی ذات، کوئی ہستی ایسی نہیں جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کوئی عمل ایسا نہیں، اللہ رب العزت نہ چاہے تو ہمارے گناہوں کو وہ عمل معاف کرا دے۔ ساری دنیا ہمیں مل جائے، اس کا مال و متاع، سونا چاندی، ہیرے جواہرات سب مل جائیں ہمیں، اور ہم چاہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، اور اللہ رب العزت نہ چاہے تو ہمارا سارا مال، ساری دنیا کی دولتیں بیکار، ناکارہ، فرسودہ اور نکمی ثابت ہوں گی، اور ہمارے گناہ معاف نہیں کرتے۔ لیکن اللہ رب العزت اگر چاہے تو کچھ خرچ نہیں ہوتا، کچھ لگتا نہیں، کچھ اس میں محنت نہیں لگتی۔ رب اغفر لی یوم الدین، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اعلنت وما اسررت، انت المقدم انت المؤخر لا الہ الا انت۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری سی دعا بتلائی، نہایت عظیم فضیلتیں رکھنے والی۔ یوں دعا مانگا کرو، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری بخشش کر دے، ما قدمت وما اخرت، جو میں نے پہلے گناہ کیے، جو بعد میں گناہ کیے، جو علل اعلان کیے، جو لوگوں کو معلوم ہیں، اور ایسے گناہ جو کسی کو نہیں معلوم ہے، میں ہی جانتا ہوں، تو جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، سب کچھ تیرا ہے پروردگار، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ حاجت روا نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں۔ آپ دعا کرتے ہو تو اللہ رب العزت آپ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ رات بڑی برکتوں والی، عظمتوں والی ہے۔ ہمارے امام صاحب نے، اللہ رب العزت ان کو برکتوں سے نوازے، ان کی تمام ضرورتیں پوری فرما دے، اور اللہ رب العزت جب تک ہماری ان کی زندگی دے اپنی فرما برداری میں کاٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا کا تذکرہ کیا بھائیو، حقیقت میں دعا سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ کلمے کے بعد، اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کے اقرار کے بعد سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو کیا ہے؟ دعا۔ آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا نہیں، نماز بڑی ہے، نماز 5 بار فرض ہے، نماز نہ پڑھنے والا کافر ہو جاتا ہے، بے نمازی کو اللہ رب العزت یہ سزائیں دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو ورنہ مشرک ہو جاؤ گے، اور مشرک کو اللہ رب العزت بخشے گا نہیں۔ نماز بہت بڑی چیز ہے، لیکن نماز میں کیا ہے؟ نماز میں کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ نماز کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، اور صلاۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دعا۔ تو ساری نماز تو دعا ہے۔ نماز کی جو اتنی فضیلت ہے، اتنے درجے ہیں، اتنے مرتبے ہیں کہ بغیر اس کے آدمی مسلمان نہیں رہتا، اس کا چھوڑ دینے والا اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کا انکار کرنے والا مرتد کہلاتا ہے۔ یہ جو اتنی فضیلتیں ہیں اس کی، اور بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے تو رسول اکرم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو سجدے میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو ساری نماز کیا ہے؟ دعا۔ سبحانک اللہم ابتدا کر رہے ہیں ہم، اللہم باعد بینی و بینا، ابتدا کر رہے ہیں نماز کی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، نماز کی ابتدا کر رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں، راضی کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی تعریف، تحمید، تقدیس سے فارغ ہونے کے بعد اب ہم نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر صرف ہم فاتحہ کو سمجھ جائیں، صرف فاتحہ کو، یقین جان لو کہ آپ پورا اسلام سمجھ جاؤ گے، پورا اسلام۔ ایک حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی جانتے ہو نا،
ساری حدیثیں جو ہے وہ اس میں ایک صحابی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اس کو ہم حدیث مرفوع کہتے ہیں. بڑا درجہ ہے حدیث مرفوع کا. یہ صحیح حدیث ہے، مرفوع ہے. ایک حدیث موقوف ہوتی ہے. یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند صحابی تک پہنچتی ہے، رسول اکرم تک نہیں پہنچتی. اور ایک حدیث ہوتی ہے جس کی سند تابعی تک پہنچتی ہے، اس کو ہم مرسل کہتے ہیں. یہ مرسل ہے، یہ موقوف ہے، اور یہ مرفوع ہے. تو سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث وہ ہے جو مرفوع کہلاتی ہے. مرفوع الی رسول اللہ، جس میں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ کیا. اس سے بھی اعلیٰ درجے کی حدیث وہ ہوتی ہے جس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں، جس کی سند رسول اکرم پر آ کر رکتی نہیں ہے. رسول اکرم فرماتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہاں سب سے اعلیٰ حدیث کون سی تھی؟ رسول اکرم نے فرمایا. اب یہ حدیث اس سے بھی اعلیٰ ہے. رسول اکرم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یہ حدیث قدسی. حدیث قدسی کا درجہ تمام احادیث سے بڑا اور قرآن سے نیچا ہے. بہرحال حدیث قدسی ہے. کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. نماز کو اللہ رب العزت نے اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. آدھا بندے کے لیے، آدھا میرے لیے. کتنی بڑی بات ہے. نماز کو اللہ رب العزت کہے کہ یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس میں آدھی نماز میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے. نہایت بڑی خوشخبری ہے. جب اس کی تشریح کی کہ کیسے آدھی نماز اللہ کے لیے اور آدھی بندے کے لیے ہے، تو اب اس کی تشریح میں فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین قال اللہ حمدنی عبدی، تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی. اور اسی طرح سے ہر لفظ پہ اللہ رب العزت کہتا ہے میرے بندے نے یہ کیا، یہ کیا. یہاں تک کہ جب بندہ آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. کیا مطلب؟ یہ پیمان ہے، عہد ہے، یہ سمجھوتا ہے، یہ معاہدہ ہے جو میرا بندہ مجھ سے کر رہا ہے. میرا بندہ کیا معاہدہ کر رہا ہے مجھ سے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ جب تک رہوں گا عبادت تیری ہی کروں گا. تیری بھی کروں گا نہیں، تیری کروں گا نہیں، تیری ہی کروں گا. آج کل ہمارے یہاں مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی ہی عبادت نہیں کر رہے. ان دونوں باتوں میں فرق آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کی بھی عبادت کرنے کا مطلب ہے کہ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں.
اور اللہ کی بھی کرتے، یہ آدمی موحد ہے؟ نہیں، یہ مشرک ہے۔ یہ مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ دوسرے کی بھی عبادت کرتا ہے۔ سمجھ رہا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن اللہ رب العزت کی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ سمجھتا ہے روزے رکھ رہا ہوں، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں اس کے روزے قبول نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے پیر صاحب راضی ہو جائیں، بڑے پیر راضی ہو جائیں، چھوٹے پیر راضی ہو جائیں، 11ویں والے راضی ہو جائیں، 12ویں والے راضی ہو جائیں، ان کو راضی کرنے میں بھی لگا ہوا ہے۔ اور حکم اس کو کیا تھا؟ صرف اللہ کو راضی کرنا۔ حکم کیا ہے؟ صرف اللہ کو راضی کرنا۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے علاوہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ بھی عبادت کرتے۔ ہمارے یہاں جو ہندوستان کے لوگ ہیں، ہندو ہیں، جینی ہیں، بودھ ہیں، یہ سب بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عبادت صرف ہم کرتے ہیں، عبادت وہ بھی کرتے ہیں، لیکن مسلمان صرف ہم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے مسلمان وہی ہوتا ہے، اور جو غیر اللہ کی بھی کرے وہ مسلمان نہیں ہوتا، چاہے اس کا نام ایک بار عبداللہ نہیں، 10 بار 100 بار عبداللہ ہو۔ نام تو اس نے رکھا ہے اپنا، عبداللہ، عبد الرحمن، بڑے سے بڑا، بہتر سے بہتر نام بڑے سے بڑے عالم سے رکھوایا ہے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ ٹوپی اچھی لگاتا ہے، کپڑے اچھے پہنتا ہے، شکل و صورت اچھی بنا رکھی ہے، قیمتی مصلی پہ نماز پڑھتا ہے، اور یہاں نہیں خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھتا ہے، لیکن راضی اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی کرتا ہے، تو مسلم نہیں ہے۔ مسلم کیسے بنتا ہے آدمی؟ مسلم بنتا ہے جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا لائحہ عمل، زندگی کا پروگرام بتلایا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، مسلمان بننے کا ایک ہی فارمولہ ہے، مسلمان بننے کا ایک ہی فارمولہ ہے۔ ساری دنیا کے حاجت روا، مشکل کشا جتنے بھی تمہارے دل میں، دماغ میں، معلومات میں تمہارے باپ دادا نے بتلائے، تمہارے پڑوسیوں نے بتلائے، تمہارے ٹیچروں نے بتلائے، دنیا کی کسی کتاب نے بتلائے، جتنے بھی ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، دل میں ہیں، دماغ میں ہیں، ان تمام کو ناراض کرو، تمام کے ساتھ کفر کرو۔ تمام کے ساتھ کیا کریں؟ کفر کرو۔ مسلمان بننے کے لیے پہلے کفر کرنا ضروری ہے۔ بڑی عجیب بات ہے نا، لیکن یہی بات آپ کو مسلمان بناتی ہے۔ مشکل کشا، بگڑی بنانے والے، نیا پار لگانے والے، بیٹا بیٹی روزی روٹی دینے والے،
سب نکال کے باہر پھینک دو گے، صفائی کی اور سب کوڑا کرکٹ نکال کے باہر پھینک دیا دماغ سے، تو آپ جانتے ہیں تب آپ مسلمان ہوتے ہیں۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ یکفر بالطاغوت، پہلے کفر بالطاغوت ضروری ہے۔ طاغوت کون ہے؟ کل ما یعبد من دون اللہ، ہر وہ ذات، وہ فرشتے کی ہو، جن کی ہو، انسان کی ہو، درخت ہو، دریا ہو، پہاڑ ہو، ہمارے ذہن میں ہو، خیال میں ہو، یہ سب کیا ہے؟ جس کی پوجا کر رہے ہیں لوگ اللہ کے علاوہ، یہ طاغوت ہے۔ اور طاغوت کے ساتھ کفر کرنا ہمارے اسلام کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے جب ہم مسلمان ہوتے ہیں، کسی کو اسلام میں داخل کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے نماز نہیں پڑھاتے اس کو، روزہ نہیں رکھواتے، اس کو حج پہ نہیں لے جاتے، اس سے یہ نہیں کہتے تم کافی مالدار ہے زکوٰۃ دے، نہیں، کیا کہتے ہیں؟ پہلے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو پہلے۔ جو تمہارے دل میں، دماغ میں آج تک کے جو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والے، نفع نقصان پہنچانے والے بس رہے تھے نا، پہلے ان تمام کو اپنے دل و دماغ سے نکال کر، جھاڑو لگا کر، سارا کوڑا کرکٹ پھینک دو۔ اب تمہارا دل، تمہارا دماغ صاف ہو گیا، صاف ہو گیا، صاف ہو گیا۔ اب کوئی تو نہیں ہے معبود، چھوٹا بڑا کوئی بھی، کسی بھی طرح کا، کسی بھی پریشانی مصیبت میں نہیں، کوئی نہیں ہے، سب کا انکار، سب کا انکار۔ اب کہا الا اللہ، اب الا اللہ کا، الا اللہ کا درخت لگاؤ۔ دیکھیے، ہم کسان ہیں، جانتے ہیں کہ کسانی کیسے کی جاتی ہے۔ ایک کھیت ہے، اس کھیت میں بہت سارا کھرپتوار ہے، کھرپتوار ہے یعنی خضر و پودے اس میں اگے ہوئے ہیں، جھاڑ جھنکاڑ ہے۔ ہم چاہتے ہیں اس میں گیہوں کی کھیتی کریں، تو گیہوں کی کھیتی کرنے کے لیے ہم نے امریکہ سے بیج منگوایا، اور سب سے اچھی اور بہتر کمپنی کا کھاد منگوایا، اور پھر اچھی مشین سے اس کی جتائی کروائی، اور بیج ڈلوا دیا اور پانی دے دیا۔ کیا سوچتے ہیں آپ؟ فصل اچھی ہوگی؟ فصل اچھی ہوگی۔ آپ جس فصل کی تمنا لے کر دل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری گیہوں کی فصل بڑی اچھی ہوگی، آپ کے گیہوں کے ساتھ وہ جو کھرپتوار اگے گا نا، وہ آپ کے گیہوں کو دبا کر اوپر پہنچ جائے گا، فصل آپ کی برباد ہو جائے گی، آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ آپ نے تو بیج امریکہ سے منگوایا تھا، اور کھاد نہایت شاندار، وقت وقت پر پانی دیا، سب خیال رکھا، فصل کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ آپ نے اس کھیت کو پہلے کھرپتوار سے صاف نہیں کیا۔ اگر آپ صاف کر لیتے اس کو، سارے گھاس پھوس، جھاڑ جھنکاڑ، کھرپتوار سب نکال کے پھینک دیتے، اور کھیت صاف ہو جاتا بالکل، اور پھر امریکہ سے منگانے کی ضرورت نہیں تھی، یہیں اپنا ہندوستانی بیج ڈالتے، بڑی کمپنی کی ضرورت نہیں تھی، آپ اپنا دیسی کھاد بھی ڈال دیتے تو آپ کی فصل نہایت شاندار ہوتی۔
وہاں فصل آپ کی خراب کیوں ہوئی؟ بیج اچھا تھا، کھاد اچھا تھا، پانی وقت پر دیا تھا، محنت آپ نے بہت اچھی کی، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود فصل نہیں ملی آپ کو۔ کس لیے نہیں ملی؟ اس لیے کہ آپ نے کھرپتوار تو نکالا نہیں، گھاس پھوس تو نکالی نہیں، جھاڑ جھنکار تو صاف نہیں کیا آپ نے۔ بھائیو بالکل اسی طرح سے آپ اپنے آپ کو سمجھ لو۔ اگر آپ کے دماغ میں حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، ان کے خیمے لگے ہوئے ہیں، بہت سارے ہیں، جب کوئی پریشانی آتی ہے فوراً آپ کے دماغ میں اجمیر و کلیر آ جاتا ہے، کاشی اور متھرا آ جاتا ہے، یہاں یا وہاں آ جاتا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے ایمان کی کھیتی جو آپ نے کلمہ پڑھا تھا، وہ آپ کے ایمان کی کھیتی کسی کام کی نہیں ہے، برباد ہو جائے گی۔ کیونکہ حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں کی جو کھرپتوار ہے وہ آپ کے دل و دماغ میں پہلے سے لہلا رہی ہے۔ اگر اس میں ایمان کا بیج ڈالنا ہے تو پہلے ان تمام کو صاف کرنا ہوگا آپ کو۔ جب آپ صاف کر دیں گے تب اس کے بعد ایمان کا یہ پودا جو لگائیں گے آپ اتنا تناور ہوگا، اتنا مضبوط ہوگا، آندھیاں آئیں، طوفان آئیں، بارشیں ہوں، کچھ بھی ہو جائے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال محنت کی۔ کتنے سال؟ 13 سال۔ مکی زندگی نبوت کے بعد آپ کی کتنی ہے؟ 13 سال کی۔ اور مدینے کی زندگی آپ کی کتنی ہے؟ 10 سال، چند مہینے، چند دن، 10۔ یہاں 10 سال اور وہاں 13 سال۔ 13 سال میں آپ نے کیا کیا؟ 13 سال میں صرف عقیدے پر محنت کی آپ نے، صرف عقیدے پر۔ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، قیامت برحق ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، سب کو اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے حاضر ہونا ہوگا۔ جو آدمی بغیر توحید کے اور بغیر نیکیوں کے اللہ کے سامنے جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو توحید کے ساتھ جائے گا اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ 13 سال تک یہی بات بتائی، لا الہ الا اللہ کی تشریح، صرف لا الہ الا اللہ، عقیدہ۔ 13 سال عقیدے پر محنت فرمائی آپ نے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو آدمی بھی اس زمانے میں مسلمان ہوا اس کو مارا گیا، پیٹا گیا، ستایا گیا، ستم ڈھائے گئے، گھر چھین لیا گیا، بیوی چھین لی، بچے چھین لیے، مال چھین لیا، گھر سے نکال دیا، ہاتھ پیر باندھ کے اور راستے پہ ڈال دیا، کوئلے دہکائے اور اس پر لیٹنے پر مجبور کیا، شدید گرمی کے عالم میں چٹان پر جو تپ رہی ہے اس پر لٹایا گیا اور اوپر سے بھاری پتھر سینے پر رکھ دیا گیا۔ یہ سب کچھ کیا گیا، ایسی ایسی دردناک سزائیں، اذیتیں، یاتنائیں ان کو دی گئیں کہ آج کے زمانے میں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن ان میں سے ایک آدمی بھی تمہارے علم میں ایسا ہے جو اسلام سے پھر گیا ہو، ایمان سے برگشتہ ہوا ہو، رسول اکرم کو چھوڑ دیا ہو؟ ایک آدمی بھی نہیں ہے۔ اور اس راستے میں سب سے پہلے
تکلیفوں، پریشانیوں، اذیتوں اور مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے جس نے اپنی جان جاں آفری کے سپرد فرما دی، وہ ایک خاتون تھی۔ خاتون، عورت تو بہت کمزور ہوتی ہے، مرد کی طرح اس میں اذیتیں، تکلیفیں برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن اسلام کی تاریخ میں دیکھو کہ یہ اذیتیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اپنی جان ایمان کی حالت میں اپنے رب کو سپرد کر دی اور سرخرو ہوئی۔ اللہ رب العزت کے یہاں اس کے درجے اور مرتبے سب سے زیادہ اس اعتبار سے بلند ہوئے کہ اس نے اسلام کے راستے میں سب سے پہلے اپنی جان قربان کی۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی، مطلب، مفہوم، تقاضا سب ان کو آ گیا تھا۔ تھیوری نہیں جانتے تھے، وہ پریکٹیکل۔ تھیوری پر بحث نہیں ہوتی تھی کہ اسلام کے شرائط کتنے ہیں اور ارکان کتنے ہیں اور اسلام میں یہ کتنے ہیں اور وہ کتنے ہیں، ان تمام باتوں سے ان کو زیادہ مطلب نہیں تھا۔ لا الہ، جب لا الہ کہہ دیا تو تمام حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والے، روزی روٹی دینے والے، بیٹا بیٹی دینے والے سب دماغ سے، دل سے نکال کے باہر پھینک دیے۔ اس کے بعد الا اللہ، اب اللہ ہی رہ گیا، صرف اللہ۔ اب اللہ ہے، اب مانگتا ہے تو اللہ سے، راضی کرتا ہے تو صرف اللہ کو، نماز پڑھتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، روزہ رکھتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حج کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے دماغ میں، دل میں، زندگی میں اور ان کے زندگی بھر کے پروگرام میں جو چیز شامل فرما دی، وہ کیا تھی جانتے ہو؟ وہ تھی دعا۔ وہ کیا تھی؟ دعا۔ جب شام کو تم اپنے بستر پہ جاؤ تو بستر کو جھاڑ لو اور پھر اس کے بعد اس پہ سو، تو اس انداز سے کہ تمہارا ہاتھ مڑا ہوا ہو اور تکیہ یہ تمہارا ہاتھ ہو، اور یہ دعا پڑھ کر سو جاؤ۔ اللہم باسمک اموت و احیا، سو گئے آپ دعا پڑھ کے۔ اگر رات میں آنکھ کھلتی ہے، کوئی بھیانک خواب دیکھتے ہو تو یہ دعا پڑھ لو، پھر سو جاؤ۔ فجر میں اذان ہوئی اور ہماری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو اب جاگنے پر ایک دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ دعا پڑھ لی، اب اٹھ جاؤ۔ اٹھے، اب اس کے بعد وضو کرو، بسم اللہ پڑھو۔ وضو کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت پڑھنے کے لیے۔ دیکھیے ابتدا ہو رہی ہے، دن کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اب گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جو آدمی گھر سے نکلتا ہے، قدم باہر رکھا اور کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ارے کمبختو بھاگو یہاں سے، اس آدمی سے اب ہمارا کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ رسول اکرم فرماتے ہیں
کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لیے لگا دیتا ہے اور شیطان اس کے بھگا دیتا ہے، اور اس کا سارا دن اللہ رب العزت کی حفاظت میں گزرتا ہے۔ نکلے، مسجد پہنچے، درود پڑھا اور اس کے بعد بسم اللہ کہہ کر مسجد میں پیر رکھا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد آ گئے، اب یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر مسجد سے نکلے، پھر دعا۔ اب پھر گھر پہنچے، بسم اللہ پڑھ کے پھر سے ہم نے دروازہ کھولا، کھانے کو کچھ ہے تو بسم اللہ کر کے کھانا کھایا، دودھ ہے تو دودھ پینے کے بعد کی دعا پڑھی، کھانا کھایا تو کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھی، پھر نکلے تو اب کاروبار کے لیے جا رہے ہیں تو اس کی دعا پڑھی، کوئی نئی چیز دیکھی تو اس کی دعا پڑھی، نیا لباس پہنا اس کی دعا پڑھی، نیا پھل دیکھا تو اس کی دعا پڑھی، کوئی نیا کاروبار شروع کیا تو اس کی دعا پڑھی، کوئی پریشانی آئی تو اس کی دعا پڑھی، کوئی اچھی چیز نظر آئی تو اس کی دعا پڑھی۔ سارا دن ہمارا دعاؤں میں گزر گیا۔ اب پھر اپنے گھر پہنچے تو دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہوئے، دعا پڑھ کے کھانا کھایا۔ اب شیطان جو تھا، جو تاک لگائے ہوئے تھا، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ بھاگو، یہاں کیا رکھا ہے؟ یہاں نہ تو کھانے کو ہے اور نہ رات گزارنے کا کوئی انتظام ہے۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوتا، شیطان بھوکا ہی رہ جاتا ہے۔ تو بھوکا کیسے رات گزارے گا؟ تو ڈھونڈتا ہے کوئی اور گھر جس میں بغیر بسم اللہ کے لوگ کھاتے پیتے ہو، بغیر بسم اللہ کے اور دعا پڑھے بستر پہ سوتے ہو تو ان کے بستر پہ سوتا بھی ہے، اور جب اذان ہوتی ہے تو ان سے کہتا ہے ارے ابھی تو بہت رات ہے، مولوی صاحب پہلے ہی اذان دے دیتے ہیں، اور جب آدمی سو جاتا ہے تب بال فی اذنہ، تو اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے اور ہنستا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ آدمی اٹھتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے پھر بھی، لیکن سارا دن کسل مندی میں اور سارا دن بدن ٹوٹ رہا ہے، طبیعت لگ نہیں رہی ہے، اور کوئی نشاط نہیں ہے کوئی کام کرنے میں، سارا دن ایسا گزر جاتا ہے۔ اور اگر ہم نے دعا پڑھ کے سوئے تھے، دعا پڑھ کے اٹھے اور پھر وضو کیا، پھر نماز پڑھنے گئے، وقت پر نماز پڑھی، اصبح، تو آدمی صبح کرتا ہے اس حال میں طیب النفس، نشاط کے ساتھ، دن بھر چست و چالاک رہتا ہے، چاق چوبند رہتا ہے، کسی طرح کی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا، بدن کی گراوٹ کا احساس نہیں ہوتا، کاروبار کرتا ہے تو بھی اللہ رب العزت اس کو برکتوں سے نوازتا ہے۔ دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کو دعاؤں کے ساتھ باندھ دیا ہے، ساری زندگی کو ہماری دعا میں تبدیل کر دیا۔ دعا کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھو اور پھر اندازہ کرو کوئی کام ہمارا ایسا ہے جو بغیر دعا کے رسول اکرم نے کیا ہو، بتایا ہو، بنایا ہو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ بندہ 3 بار پڑھ لیتا ہے تو سارا دن اللہ رب العزت اس کی حفاظت کے لیے فرشتے لگا دیتے ہیں، کوئی موذی جانور اس کو کاٹتا نہیں، ڈستا نہیں، اور شیطان اس کے کام میں آڑے نہیں آتا۔
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم دعا پڑھ لیتا ہے تو ہر طرح کی تکلیف سے، چوٹ سے، ڈسنے سے، جادو سے، ٹونے سے، ٹوٹکے سے، حسد سے اور حسد کے اثرات جو ہمارے اوپر ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں ان تمام سے آدمی محفوظ رہتا ہے، سب سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ رسول اکرم دے رہے ہیں، کوئی مولوی نہیں دے رہا ہے۔ آج کل تم دیکھتے ہو واٹس ایپ پہ ہر دن نئی نئی بناوٹی جعلی گھر میں بناتے ہیں اور پھر واٹس ایپ پہ اس کو جاری کر دیتے ہیں۔ روزی کی کمی نہیں ہوگی، خزانے بھر جائیں گے، گھر والوں کو کوئی بیماری نہیں ہوگی، کرونا بھی بھاگ جائے گا۔ دن صبح سے شام تک ایک دو نہیں سینکڑوں دجال اس طرح کی دعائیں بنا بنا کے نکال کے فلاں بزرگ نے، فلاں ولی نے، فلاں ایسے نے، فلاں ایسے نے، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا کرتے رہتے ہیں۔ سب جعلی ہیں، کسی کا کوئی ثبوت نہیں، اسی لیے کسی کا حوالہ نہیں ہوتا۔ یہاں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحیح حدیث میں فرما رہے ہیں آدمی ہر طرح کی بلا و مصیبت سے محفوظ رہے گا اور اس کو کوئی موذی جانور، بچھو، سانپ یا کوئی اور جانور بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ ریاض الصالحین کی ایک شرح ایک مغربی عالم نے لکھی ہے، اس کی شرح میں لکھا کہ یہ حدیث ایک محدث مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو سنا رہے تھے۔ کون سی حدیث؟ کہ جو آدمی صبح یہ دعا پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تو اس کو کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی بچھو، سانپ اور موذی جانور تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اگر صبح پڑھ لے تو شام تک محفوظ، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک محفوظ۔ اتفاق کی بات جو صاحب بیان کر رہے تھے تو ان کا حال یہ تھا کہ فالج کی وجہ سے ایک حصہ جسم کا ایک طرف کا مفلوج تھا، تو آنکھ کھلتی نہیں تھی پورے طریقے سے۔ تو ایک آدمی نے مجمع میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اعتراض کیا، حضرت آپ یہ دعا بتلا رہے ہو کہ یہ پڑھ لیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، اور آپ اگر اس دعا میں یہ تاثیر ہوتی، یہ اثر ہوتا، یہ طاقت ہوتی تو آپ کا یہ حال ہوتا؟ انہوں نے کہا بالکل صحیح کہتے ہو تم، بات تمہاری بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا سبب تمہیں معلوم نہیں۔ بولا کیا سبب؟ کہا کہ میں یہ دعا ہمیشہ پڑھتا تھا، لیکن ایک دن گھر میں کچھ اس طرح کے حالات ہوئے کہ اس جھنجٹ میں یہ دعا پڑھنا میں بھول گیا، اور اسی دن اس مصیبت سے میں گرفتار ہو گیا۔ یہ ایک بڑے مغربی محدث کا واقعہ۔ بات دعا کی چل رہی ہے۔ ہمارے یہاں دعا کو ڈاکٹر کی دوا کے گولی اور کیپسول کی طرح سے استعمال کر رہے لوگ۔ دعا گولی نہیں ہے، کیپسول نہیں ہے، یہ پڑیا نہیں ہے،
اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دعا کے اگر آپ آداب نہیں جانتے، اس کا سلیقہ نہیں جانتے، اس کے شرائط نہیں جانتے، کب دعا کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، کن الفاظ کے ساتھ کرنی چاہیے، کیا اس کے آداب ہیں، اگر یہ چیزیں آپ کو نہیں آتی تو آپ کی دعا کارآمد نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح کہ آپ کسی ڈاکٹر سے بخار کی دوا لے کر آئیں اور پھر اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے غسل کریں، آئس کریم کھائیں، تو وہ بخار کی دوا کیا کام کرے گی؟ اسی لیے ڈاکٹر جب دوا دیتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ احتیاط بھی بتلاتا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، یہ کھانا اور یہ مت کھانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے بھی جو دعا کا ہمیں حکم دیا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، میں سنوں گا تمہاری اور میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، میں تمہاری پریشانیاں دور کروں گا۔ جس رب نے کہا ہے تو اس رب نے اس کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتلایا۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا یہی سورہ فاتحہ میں آ جاتے ہیں، پھر سے بات اس کی نکالی تھی، پھر آگے چلے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دیکھیے کچھ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ سب سے پہلا ادب سیکھیے آپ کہ دعا اگر آپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جس سے دعا کر رہے ہیں اس کی معرفت حاصل کیجیے، اس کو جانیے، اس کو پہچانیے، اس پر یقین۔ آپ کی دعا میں اتنا ہی اثر ہوگا جتنا آپ کو یقین ہوگا، اور جتنا یقین کمزور ہوگا، جتنا اللہ کی معرفت کم ہوگی، جتنا اللہ رب العزت کی صفات کو آپ کم جانتے ہوں گے، اتنا ہی آپ کی دعا بے اثر ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، انہوں نے ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھ کے پھونک دیا، تھوڑی دیر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھے ہو گئے۔ پوچھا کہ کیا پڑھا تھا؟ ان کا کچھ نہیں، فاتحہ پڑھی تھی۔ اب ہم 1 بار پڑھی، 2 بار پڑھی، 3 بار پڑھی، 10 بار پڑھی، 100 بار پڑھ دی اور اس کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ جو آج کل وظیفے آ رہے ہیں نا کہ اتنی بار یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، اتنی بار یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، یہ لوگ یہ منمانی طریقوں سے، دعاؤں سے لوگوں کو بے اعتماد کر رہے ہیں، دعاؤں سے بھروسہ اٹھا رہے ہیں لوگوں کا، دعاؤں سے بدگمان کر رہے ہیں لوگوں کو۔ اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی چیزیں، رسول اکرم کی بتائی ہوئی چیزیں، قرآن و سنت کی بتائی ہوئی چیزوں پر لوگوں کا اعتماد اتنا نہیں ہو پا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بتلاتے ہیں اتنی بار یہ پڑھ لینے سے ایسا ہو جاتا ہے، مال میں اتنی برکت ہو جاتی ہے، بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے، دکان نئی بن جاتی ہے، سروس لگ جاتی ہے۔ اور انہوں نے 100 بار بتلایا تھا، ہم نے 500 بار کیا، انہوں نے 500 بار بتلایا، ہم نے 1000 بار کیا، لیکن نتیجہ 0 ہی رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو تم جانتے ہی نہیں۔ خالی زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔
تو پہلے دل و نگاہ کو سمجھو کہ آپ دعا پڑھ رہے ہو، دعا کر کس سے رہے ہو، وہ ذات کیسی ہے؟ تمہارے دماغ میں تو یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بغیر وسیلے کے وہ سنتا نہیں ہے، وہ تو عرش عظیم پر بیٹھا ہوا ہے، ہماری دعا وہاں تک کہاں جائے گی؟ ہم تو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، معصیت کار ہیں۔ جب ہم نے اپنے دماغ میں یہ بٹھا رکھا ہے کہ ہم گنہگار خطا کار ہیں اور اللہ رب العزت عرش عظیم پہ بیٹھا ہوا ہے اور گنہگاروں کی تو سنتا نہیں ہے، اپنے محبوبوں کی سنتا ہے صرف، تو اس لیے واسطے وسیلے تو فعل لگا رہے ہیں، اس کے واسطے سے، اس کے وسیلے سے، اس کے تو فعل میں ہماری دعا قبول کر لے۔ تم نے اللہ کو ہی نہیں جانا ہے، دعا کس سے کر رہے ہو؟ تم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، درخواست کہاں کر رہے ہو؟ جس کو جانتے نہیں اس کے یہاں درخواست لگا رہے ہو، تمہاری درخواست قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ دیکھو یہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، یہ دعا بھی ہے، یہ دعا ہے، اس سورت کے بہت سے نام ہیں، ایک دعا بھی ہے۔ تو دعا کیسے کرو گے اس کا سلیقہ اس سے سیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، اللہ ہی کے نام سے۔ اللہ ہی کے نام سے جو کیسا ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس کے بارے میں یہ خیال کہ وہ غریبوں کی سنتا نہیں، گنہگاروں کی سنتا نہیں، صرف بڑے بڑے تہجد گزاروں کی، بڑے بڑے عالموں کی، غوثوں کی، قطبوں کی، ابدالوں کی، ان کی سنتا ہے، ان کے واسطے سے درخواست کی جائے تب سنتا ہے۔ تو تم نے اللہ کو جانا کب ہے؟ تم نے اللہ کو پہچانا کب ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں رحمان ہوں، رحیم ہوں۔ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جو بے انتہا مہربانیوں کا مالک ہو، ایسی ذات جس کی رحمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ابلیس بھی جس کی رحمت سے محروم نہیں ہو سکتا اگر وہ توبہ کر لے، اگر وہ توبہ کر لے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو قرآن کہہ رہا ہے تو اس نے آواز لگائی آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں بھی موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت جبریل نے وہیں دریا سے مٹی نکال کے اس کے منہ میں بھر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ اس فرعون کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔ اس فرعون کو جس نے ایک دو کو نہیں، ہزاروں لاکھوں بچوں کو ان کی ماؤں کی گود سے چھنوا کر اور انہی کے سامنے ذبح کروا دیا۔ یذبحون ابناءہم ویستحیی نساءہم وفی ذلک بلاء۔ اتنے بڑے مجرم کو امید ہے کہ میں اس پر ایمان لانے کا اعلان کروں گا تو وہ مجھے معاف کر دے گا۔ حضرت جبریل یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ اسی طرح سے روتا گڑ گڑاتا رہا تو وہ اس کو معاف کر دے گا، اور یہ اتنا بڑا مجرم ہے، اس کو معاف نہیں ہونا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی جس نے 100 قتل کیے، توبہ کی امید لے کر ایک عالم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ فلاں بستی میں چلا جا، نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی سنگت میں رہے گا تو اللہ رب العزت تیری توبہ قبول کر لے گا۔ گیا، راستے میں بیمار ہوا،
دونوں فرشتے آئے جنت کے دوزخ کے، اور پھر یہ ہوا کہ جگہ ناپو، تو گرنے کے بعد پیٹ کے بل سرک کے اس گاؤں کی طرف جتنا چلا تھا بس اتنی جگہ ادھر کی زیادہ نکلی۔ اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا، توبہ قبول کر لی اس کو۔ کون آدمی ہے یہ؟ 100 آدمی قتل کیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت جنگل میں تنہا اکیلی جا رہی تھی کسی سفر میں، پانی ختم ہو گیا، پیاس لگی شدت کی، بہت پریشان، جان پہ بنی ہوئی ہے، سوچ رہی ہے پانی نہیں ملا تو مر جاؤں گی، زبان میں کانٹے پڑ رہے ہیں، حلق سوکھ رہا ہے۔ اچانک ایک کنواں اس کو نظر آیا، کنواں نظر آیا تو اس نے اپنا خف نکالا، اپنی اوڑھنی میں باندھا اور کنویں سے پانی نکالا اور پانی پیا۔ اب جان میں جان آئی، لیکن جیسے ہی اس نے مڑی تو دیکھا ایک کتا، وہ جو کنویں کے پاس ریت پڑی ہوئی تھی، پانی نکالنے سے جو گر جاتا ہے پانی، تو وہ تھوڑا گیلی تھی ریت، اس ٹھنڈک کو وہ چاٹ رہا ہے زبان سے۔ اس کے دل میں آیا یہ کتا بھی اسی طرح سے پیاسا ہے جیسے میں پیاسی تھی، اور اس کو بھی وہی تکلیف ہو رہی ہوگی جو تکلیف مجھے ہو رہی تھی۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں اس کی طرف سے رحم پیدا ہوا، دیا آئی۔ اس نے پھر اپنا خف اوڑھنی میں باندھ کے کنویں میں لٹکایا، پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ کتے نے پانی پیا، اس کی بھی جان میں جان آئی، اور پھر وہ اس کی طرف دیکھ کر دم ہلاتا ہوا اپنے چلا گیا۔ اللہ رب العزت کو اس عورت کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اس کو بخش دیا۔ جانتے ہو یہ عورت کون تھی؟ اس عورت نے اپنی ساری زندگی، اپنی جوانی فحاشی میں، بدکاری میں، طوائف گیری میں گزاری تھی۔ طوائف تھی، رنڈی تھی، اس کی زندگی کتنی غلیظ، گندی، کتنی گنہگار تھی وہ، لیکن وہ رب اس کے ایک جانور پر مہربان ہونے کی وجہ سے اس کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کو بخش دیا۔ ایسا رب، رحیم، کریم، الرحمن الرحیم، ایسے رب کے بارے میں یہ گمان کرنا، یہ سوچنا کہ وہ تو عرش عظیم پر بیٹھا ہے، ہماری دعائیں تو وہاں جاتی نہیں، اور ہماری دعا کیا قبول کرے گا؟ ہم تو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، معصیت کار ہیں، ہماری تو نمازیں ٹھیک نہیں، روزے ٹھیک نہیں، صدقات ٹھیک نہیں، خیرات ٹھیک نہیں، ہمارے ماں باپ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں، بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں، یہ ہے وہ ہے، ہر ایک آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو وہ رحیم و رحمان نہیں مانتا، شیطان اس کو ورغلا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا وہ تعارف اس کے سامنے رکھتا ہے جو جبار ہے، قہار ہے، جہنم کو بنانے والا ہے، بڑے بڑے جابروں اور ظالموں کی گردن مروڑنے والا اور جہنم میں ٹھونسنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، منتقم ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا اور اس کی مار سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وہ اگر کسی کو پکڑنے پہ آئے تو دنیا چھوڑا نہیں سکتی، وہ ایسا ہی ہے۔ لیکن وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، عظیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، غفور بھی ہے، ودود بھی ہے،
یہ بھی سب اسی کی صفات ہے، یہ بھی سب اسی کی صفات ہیں۔ اور اس نے یہ کہا ہے ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یہ صفت اس کی، اس کے غضب کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتی، کوئی چیز، دنیا کی کوئی چیز سوائے اس کی رحمت کے۔ اس کی رحمت اس کے غضب کو روکتی ہے، پابند کرتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جس قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، بڑی ضدی، ہر دھرم اور بڑی گنہگار قوم تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مذاق اڑاتی تھی، آپ کے ساتھ گستاخیاں کرتی تھی، ان کو چیلنج کرتی تھی، کیا ڈراتے رہتے ہو، اللہ عذاب دے گا، عذاب بھیج دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، بلاؤ اپنے رب کو، بلاؤ عذاب کدھر ہے۔ آخر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، پروردگار اتنا زمانہ ہو گیا ان کو سمجھاتا ہوں، یہ سمجھتے نہیں اور یہ لوگ ایسے مانیں گے ہی نہیں، روزانہ مجھے چیلنج کرتے ہیں، تجھے چیلنج کرتے ہیں، ان کو عذاب سے دوچار کر دے۔ کہا ٹھیک ہے، اپنے نبی کی دعا قبول کر لی، وقت بتلا دیا۔ ایسی ایسی علامات جب ظاہر ہونے لگیں تو تم اپنے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو لے کر بستی چھوڑ کر چلے جانا۔ علامات ظاہر ہوئیں، آسمان کے کناروں سے بدلیاں اٹھنا شروع ہوئیں، مہیب، کالی کالی۔ حضرت یونس علیہ السلام تو سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، لیکن بستی والے لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، اب بارش ہوگی، اب فصلیں اچھی آئیں گی، اب بارش ہوگی تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور ہمارے جانور بہت اچھی طرح سے رہیں گے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ لیکن قوم کے جو سمجھدار پرانے بزرگ بوڑھے لوگ تھے، انہوں نے جب بادلوں کا رنگ دیکھا اور اس کی صورت دیکھی تو انہوں نے کہا آج تک ہماری زندگی میں کبھی ایسی گھٹائیں نہیں آئی ہیں۔ چاروں طرف سے ہمیشہ بادل ایک سائیڈ سے آتا ہے اور بارش کرتا ہے، لیکن یہ چاروں طرف سے ایک جیسی گھٹائیں اٹھ کر آ رہی ہے۔ ہو نہ ہو یہ وہی عذاب ہے جو یونس ہم سے کہتا تھا۔ انہوں نے اعلان کیا، قوم کو جمع کیا اور کہا کم بختوں مارے جاؤ گے، خوشی منا رہے ہو، تمہاری تباہی کا انتظام ہو گیا ہے۔ یونس جو کہتا تھا وہ صحیح کہتا تھا، یہ وہی وقت ہے، یونس بستی چھوڑ کر چلا گیا، صرف تم رہ گئے ہو، ساری بستی تمہاری نسل تباہ ہو جائے گی، ایک بچہ بھی نہیں بچے گا۔ لوگ ڈر گئے، کیا کریں، ایک ہی کام ہے کرنے کا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ کیا راستہ ہے؟ راستہ یہ ہے کہ سب توبہ کرو، توبہ کرو اللہ رب العزت سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، نادم و شرمندہ ہو کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر اس کی رحمتوں کو آواز دو اور کہو اے اللہ ہم تیرے نبی کو مانیں گے، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے۔ ساری قوم ایک ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئی، رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، کیونکہ سامنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تباہی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ان لوگوں کے رونے، گڑ گڑانے، الہو زاری کرنے، ربی ربی کرنے سے اللہ رب العزت کی رحمتیں جوش میں آ گئیں۔ حکم ہو گیا بادلوں کو جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ۔ مسئلہ صاف ہو گیا، مسئلہ صاف ہو گیا، وہ وقت گزر گیا جو عذاب آنے کا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام پھر سے بستی میں
یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ قوم کا کیا حال ہوا، کیسے عذاب آیا، اور کون کون کوئی بچ گیا ہے اس میں یا سب تباہ ہو گئے۔ لیکن آ کے دیکھ رہے ہیں تو بستی کا تو حال ہی الگ ہے۔ ویسے ہی بازار کھلے ہوئے ہیں، کاروبار ہو رہا ہے، لوگ اپنے کام سے لگے ہوئے ہیں، کسی طرح کی کوئی دہشت نہیں، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں۔ دیکھ کر حیران، یہ کیا ہوا؟ رب نے تو مجھ سے یہ کہا تھا کہ عذاب آ رہا ہے، یہ ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی، مجھ سے یہ کہہ دیا، میں چلا گیا تھا اور یہاں تو کوئی ایک بھی نہیں مرا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کے معنی ہوتے ہیں غیب داں۔ یہ نبی تھے، نبوت میں تو کوئی شک نہیں ہے، سبھی نبی مانتے ہیں۔ اگر غیب جاننے والے ہوتے تو ان کو تو پتہ ہوتا نا کہ ایسا ایسا ہوا، اس کی وجہ سے عذاب ٹل گیا۔ لیکن غیب نہیں جانتا کوئی بھی اللہ کے علاوہ۔ اللہ بتائے تو جان سکتا ہے، بغیر اللہ کے بتائے کسی کو کچھ نہیں آتا۔ سوچنے لگے اب اگر میں قوم کے سامنے جاؤں گا تو قوم تو میرا مذاق اڑائے گی، ہنسی اڑائے گی، میرے ٹھٹے، میرے پیچھے تالیاں بجائیں گے یہ لوگ۔ پہلے ہی کیا نہیں کرتے تھے جو اب کریں گے؟ کیوں؟ تم تو کہتے تھے عذاب آئے گا، سب ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، کہاں گیا تمہارا عذاب؟ یہ ساری چیزیں سوچ کے ٹینشن دماغ میں، اور وہاں سے بستی سے چل دیے، کسی دوسری بستی کو نکل جاتے ہیں۔ راستے میں دریا کا سفر پڑا، اور ایک لمبا قصہ ہے، اس تفصیل میں ہم نہیں جانتے۔ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ اکبر، مچھلی کے پیٹ میں۔ اللہ کا نبی، اللہ کا نبی مچھلی کے پیٹ میں۔ جانتے ہو آپ مچھلی کا پیٹ، اس کی شدت، اس کی گرمی، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ مچھلی کوئی بھی میٹل، لوہا، تانبا، پیتل، پتھر، یہ سب کھا جاتی ہے جو ملتا ہے اس کو، اور سب کو پانی بنا کر نکال دیتی ہے۔ اتنی گرمی ہوتی ہے اس کے معدے میں۔ ایک انسان چلا جائے اس کے معدے میں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ایسی سزا میں، ظلمات بعضها فوق بعض اذا خرج يده لم يكد يراها، تاریکیوں پر تاریکیوں میں، رات کی تاریکی، پھر دریا کی تاریکی۔ دریا کی تاریکی سب سے خطرناک تاریکی ہوتی ہے، پانی کالا لگتا ہے رات کو۔ اور پھر سمندر کی تہ کی تاریکی، پھر مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیوں پر تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے اللہ کا نبی۔ بات دوسری طرف نکل جائے گی، ذرا یہ دیکھو کہ غلطی کیا ہوئی ہے جس کی سزا اتنی بڑی دی ہے نبی کو۔ عام طور پر ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن اگر ہم اس میں جائیں گے تو بات دوسری طرف چلی جائے گی، ہم یہیں رہتے ہیں۔ پھر سمندر کی تہ میں سنگریزے، پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ جب مچھلی سمندر کی تہ میں بیٹھی تو اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کون؟ پتھر کے ٹکڑے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد و ثنا بیان نہ کرتی ہو۔ سمندر کے اندر پتھروں کے ٹکڑے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ حَدِيثَهُمْ، تم کو ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن نبی تھے، سنی تسبیح، چونکے، بیدار ہوئے، متنبہ ہوئے
کس مصیبت میں گرفتار ہوں، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ زبان پر آئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تسبیح حضرت یونس علیہ السلام کی زبان پر جاری ہوئی، اور مسلسل اسی کو پڑھ رہے ہیں، مسلسل اسی کو پڑھ رہے ہیں۔ وہ رب جس نے ایک معمولی سی کوتاہی پر ایک نبی کو پکڑ لیا تھا اور اس کی سزا اتنی سخت دی تھی، وہ جبار بھی ہے، منتقم بھی ہے، سزا دینے والا بھی ہے، پکڑنے والا بھی ہے، اور اس کی پکڑ سے کوئی بچنے والا بھی نہیں ہے، چاہے نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو، شہید ہو، کوئی بھی ہو، پکڑنے پہ آئے تو کسی کو بھی پکڑ لے، پکڑنے پہ آئے تو کسی کو بھی سزا دے دے، نبی ہوتے ہوئے مصر کے بازار میں غلاموں کی طرح سے بکوا دے، کوئی اس کا ہاتھ روک سکتا ہے؟ کوئی اس کو ٹوک سکتا ہے؟ کوئی احتجاج کر سکتا ہے؟ نبی تھے، نبی تھے، نبی کے بیٹے تھے، نبی کے پوتے تھے، لیکن کسی نے روکا کیا؟ نہیں، وہ جو چاہے کرے۔ یہ تسبیح اتنی اللہ رب العزت کو پسند آئی، اس کی رحمتیں جوش میں آئیں، مچھلی کو حکم ہوا نکلو یہاں سے اور جاؤ ہمارے یونس کو چھوڑ کر آؤ۔ کہاں؟ کنارے پر۔ اور مچھلی گئی اور کنارے پر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ جب اس نے اگلا تھا تو جانتے ہیں کیا حال تھا؟ حال یہ تھا کہ سارے بدن کی چمڑی ادھڑ گئی تھی، کیوں؟ اس کے پیٹ میں جو تیزابیت ہوتی ہے اس کی وجہ سے سارے بدن پہ چمڑا نہیں رہا، گوشت ہی گوشت ہے۔ کتنی تکلیف ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تکلیف کا احساس ہماری اسی کھال میں ہوتا ہے، گوشت میں نہیں ہوتا۔ جب وہ پکڑنے پہ آئے تو ذرا سی بات پر پکڑ لے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور جب نوازنے پہ آیا تو اتنا ہی نہیں کہ مچھلی سے نکلوا دیا اور پہنچوا دیا کنارے، وہ تو بیچ سمندر میں ہے، لیکن پہنچا دیا، جا اس کو کشتی بنا دیا، پہنچا کے آؤ، کنارے پہنچا دیا۔ اور پھر وہاں پر ایک چشمہ جاری کیا، ایک درخت پیدا کیا، جس درخت کے بڑے بڑے پتے، اتنے بڑے بڑے پتے کہ جب دھوپ نکلے تو حضرت یونس علیہ السلام کے جسم کو وہ اپنے پتوں سے سایہ دے۔ اتنے بڑے بڑے پتوں کا ایک پودا اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیا۔ جب نوازنے پر آتا ہے، بخشنے پر آتا ہے، اور جب حفاظت پہ آتا ہے تو کوئی اس کی حفاظت میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ یہ ہے اللہ رب العزت۔ تو پہلے دعا کرنے سے پہلے یقین دل میں، دماغ میں پورا یقین ہونا چاہیے کہ وہ رب جس سے میں دعا کر رہا ہوں وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ زمین اس کی، آسمان اس کا، فضائیں اس کی، جاڑا اس کا، گرمی اس کی، چاند اس کا، سورج اس کا، یہ سب کائنات اس کی غلام ہے۔ سارے سیارے، ستارے اس کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے حکم سے باہر نہیں۔ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ساری کائنات اس کی مٹھی میں ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ یقین ہے اگر تجھے، اور پھر تو کہتا ہے ربی، اے میرے رب، دعا کرتا ہے، تو تیری دعا میں وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ اس تاثیر کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن تاثیر لانے کے لیے وہ عقیدہ تو پیدا کر، وہ ایمان تو پیدا کر، تیرے دل میں اپنے رب کے تعلق سے صحیح گمان تو پیدا ہو،
تو وہ کہہ رہا ہے، اپنا تعارف کرا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہاں کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ، یہ اس کا حقیقی ذاتی نام ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ حقیقی ذاتی نام ہے اللہ۔ باقی جتنے نام ہیں اس کے سب صفاتی نام ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، جو تمام عالموں کا تنہا اکیلا پالنہار ہے۔ پالنہار پالنے والا ہے، جس چیز کی ضرورت ہے جس عالم میں، جس کو، وہ سب پیدا کرتا ہے، پوری کرتا ہے۔ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے وہ، ہم لوگ تو یہی سوچتے رہے مسلمانوں کا رب ہے۔ اس لیے جب پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں اللہ رب العزت کیا کر رہا ہے، ہماری سن نہیں رہا ہے، ہمارے دشمن ہمیں ستا رہے ہیں، مار رہے ہیں، ہمارا مال چھین رہے ہیں، ہماری عزتیں لوٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ رب تمہارا ہی ہے، ان کا نہیں ہے، ان کا بھی رب ہے، وہ ان کا بھی رب ہے، وہ مانے تب بھی رب ہے، نہ مانے تب بھی رب ہے۔ ہندوؤں کا رب بھی وہی ہے، جینیوں کا رب بھی وہی ہے، یہودیوں کا رب بھی وہی ہے، اور عیسائیوں کا رب بھی وہی ہے۔ اس کائنات میں جو اللہ کو نہیں مانتے اس کو گالی دیتے ہیں، ان کا رب بھی وہی ہے، ان کو بھی کھانے پینے اور تمام طرح کی جو ضرورتیں ان کو ہوتی ہیں سب وہی پوری کرتا ہے۔ آج پتہ چل رہا ہے نا ہم لوگوں کو کہ آکسیجن کی کیا قیمت ہے، ساری دنیا میں آکسیجن آکسیجن، اور اتنے زمانے سے سارے لوگ با افراط آکسیجن کو استعمال کر رہے ہیں۔ کبھی اللہ رب العزت نے ٹیکس لگایا، کبھی 2 پیسے وصول کیے، کبھی اللہ رب العزت نے آکسیجن کے لیے یہ کہا کہ اس کو دیں گے اور اس کو نہیں دیں گے؟ کتنا ہے، ساری دنیا آکسیجن سے بھری پڑی ہے، اتنا بنا دیا، اور اتنے سارے درخت اگا دیے، سب آکسیجن پیدا کر رہے ہیں۔ آج پتہ چل رہا ہے آکسیجن کی کیا قیمت ہے۔ آکسیجن نہیں ملے 1 منٹ تو آدمی مر جاتا ہے، 1 منٹ نہ مرے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر کچھ دو، مسجد کے لیے دو، مدرسے کے لیے دو، غریب کے لیے دو، مسکین کے لیے دو، تو جیب تک ہاتھ ہی نہیں جاتا۔ ارے 1 گھنٹے کی آکسیجن کے پیسے تیرے پاس نہیں نکل رہے، زندگی ہو گئی تیری 60-70 سال کی، آکسیجن تو استعمال کر رہا ہے اللہ رب العزت کا دیا ہوا، ارے 1 گھنٹے کی آکسیجن کے ہی پیسے دے دے، وہ بھی نہیں نکل رہے، اور ابھی اللہ رب العزت نے تجھ کو ڈال دیا اور آکسیجن کی ضرورت پڑنے لگی، لاؤ وینٹیلیٹر، لاؤ آکسیجن، تو دے گا؟ پیسے نہیں دے گا، کوئی تجھے فری دے دے گا؟ ایسے ایسے ظالم پڑے ہوئے ہیں، آدمی مر گیا زبردستی آکسیجن لگائے ہوئے پیسے بڑھانے کے لیے، 1 گھنٹے کا اتنا، ہزاروں روپیہ، لاکھوں روپے کا بل بنا کے دے دیا، لو۔ کائے کا بل ہے یہ؟ تمہارے آدمی کو اطمینان کے ساتھ مرنے کا بل ہے یہ۔ مر تو یہ گھر بھی جاتا، تمہارے پاس کس لیے لائے تھے؟ مارنے کے لیے لائے تھے یا زندہ رہنے کے لیے لائے تھے؟ لائے تو زندہ رہنے کے لیے تھے، اور دے رہے ہو مار کے، اور پھر لاکھوں روپے کا بل تھما رہے ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسی عجیب ٹریجڈی ہے، عجیب مذاق ہو رہا ہے، آدمی کو ہمارے مار دے رہے ہو اور پھر لاکھوں روپے وصول کر رہے ہو۔ اور وہ رب جب سے اس نے یہ دنیا بنائی اور دنیا میں انسان بسائے، کبھی آکسیجن کا کوئی بل کسی نبی، ولی، پیر، پیغمبر، شہید، مولوی کے ذریعے سے آپ سے وصول کروایا کیا ہے؟ کسی کو بل دیا آکسیجن کا؟ نہیں۔ وہ رب العالمین ہے، سارے انسانوں کو، جنوں کو، چرند کو، پرند کو، رینگنے والوں کو، اڑنے والوں کو، چرنے والوں کو،
سمندر میں رہنے والوں کو، خشکی میں رہنے والوں کو، کتنے عالم ہیں؟ عالم کتنے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ لا یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے تم میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 17,000 عالم ہیں۔ 17,000 عالم کا مطلب 17,000 عالم ہیں، یعنی 17,000 قسم کی مخلوق پائی جاتی ہے۔ ایک مخلوق کا ایک عالم ہوتا ہے، انسانوں کا ایک عالم ہے، جنوں کا ایک عالم ہے، چرندوں کا جو چرتے ہیں جو جانور یہ ایک عالم ہے، جو پرندے ہیں یہ ایک عالم ہے۔ ایسے کتنے عالم ہیں؟ 17,000، 17,000 عالم، اور سب کا اکیلا رب العالمین کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اگر تم اس کو جانتے ہو، مانتے ہو اور یہ یقین رکھتے ہو رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم، رب العالمین ہونے کے باوجود رحمان الرحیم ہے۔ پہلے تو بسم اللہ میں رحمان الرحیم آیا ہی تھا، پھر یہاں کیوں آیا رحمان الرحیم؟ یہ تو وہی بات ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر الرحمن الرحیم، وہی لفظ ایک بار بتا دی وہ بات، پھر سے کیوں؟ پھر سے اس لیے کہ جب کہا کہ وہ تمام عالموں کا پالنے والا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سا کوئی 200-400 روپے دے دے ہماری تکلیف میں، پریشانی میں، بیماری میں، تو کیسا اکڑ اکڑ کے چلتا ہے ہمارے سامنے، اور ہماری کیسی خوشامدیں کرواتا ہے۔ کرواتے کہ نہیں کرواتے؟ اور اگر ہماری آواز تھوڑی سی بلند ہو جائے، اچھا اب اتنا بولنے لگا، کل اس وقت بھول گیا، اسپتال میں پڑا ہوا تھا، پیسے دینے کو، بل دینے کو پیسے نہیں تھے، تو کس نے دیے تھے؟ ہم ہی نے تو دیے تھے۔ ارے بیہودے، احسان کرنے کے بعد جتا رہا ہے۔ زندگی میں ایک بار تو نے ڈاکٹر کا بل دے دیا، اس بیچارے کو ذلیل کر رہا ہے، احسان جتا رہا ہے، اور وہ رب اتنی بڑی تیری زندگی ہو گئی، برابر تجھے دے رہا ہے، کبھی احسان جتایا تجھ پہ؟ تو یہ بتانے کے لیے کہ میں سارے عالموں کا، ساری مخلوقات کا اکیلا تنہا پالنہار ہوں، پھر بھی تکبر نہیں، غرور نہیں، رحمان ہوں، رحیم ہوں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود تو ذرا سا احسان کر کے کرتا پھرتا ہے، لیکن میں سب کو پالنے کے بعد بھی رحمان ہوں، رحیم ہوں۔ اب یہ جو لوگ واسطے وسیلے طفیل لگا کر وہ ہماری نہیں سنے گا، ہماری نہیں یہ اللہ رب العزت کو سمجھ رہے ہیں، یہ جانا انہوں نے اللہ کو، انہوں نے اللہ کی قدر پہچانی، انہوں نے اللہ کی عزت کی، سراسر توہین کر رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں اس کی شان میں۔ اسی لیے اس نے کہا وما قدر اللہ حق قدری، جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی۔ میں سارے عالموں کا پالنہار ہوں، سب کو کھلاتا پلاتا اور ساری ضرورتیں ان کی پوری کرتا ہوں، اس کے باوجود میں رحمان و رحیم ہوں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، جبار ہے، قہار ہے، عرش عظیم پر بیٹھا ہوا ہے، سنے گا ہی نہیں جب تک اس کے محبوبوں کا نام لے کر واسطے وسیلے تو فعل لگا کر جب تک دعا نہیں کرو گے نہیں سنے گا۔ کیسی توہین کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی۔ وہ کہہ رہا ہے میں رحمان و رحیم ہوں۔ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ شیطان نے کیسے کیسے تمہارے دماغ میں یہ زہریلے انجیکشن لگائے ہیں کہ مجھ سے بدگمان کر دیا ہے۔ اپنے نبی سے کہتا ہے اے نبی، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کتنا پیارا کلام، کتنی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کتنی مہربانی کے ساتھ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اے میرے نبی، میرے بندوں سے کہہ دو۔ کون سے بندے؟ تہجد گزار، پرہیزگار، متقی،
حاجی نمازی نہیں، ان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کس سے کہہ دیں؟ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے بڑے گناہ کیے، بڑے گنہگار ہیں، تمام طرح کے گناہ کر کے اپنے آپ کو انہوں نے برباد کر لیا، تباہ کر لیا، میری رحمتوں کی امید بھی نہیں رہی ان کو۔ خود انہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اپنی نظروں میں ذلیل ہو گئے ہیں، یہ سوچنے لگے ہیں کہ میں ان کے اوپر رحم نہیں کروں گا۔ ان سے کہہ دو، جو نا امید ہو رہے ہیں میری رحمتوں سے، ان سے کہہ دو یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے اللہ کے بندو، گنہگار ہی تو ہو، گنہگار ہی تو ہو، لیکن گنہگار کس کے ہو؟ اس رحمان و رحیم کے۔ بڑا نکتہ نواز ہے، بڑا نکتہ نواز ہے، اس کی رحمت سے نا امید مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بہت مہربان ہے، وہ چاہے گا تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اس کے دربار میں آؤ، دربار میں آؤ، مانگو اس سے، توبہ کرو، استغفار کرو، اعتراف کرو کہ تم سے گناہ ہو گیا ہے، مانو کہ اب نہیں کریں گے، تیرے بندے بن کے رہیں گے، مان لو گے تو وہ بخش دے گا، بخش دے گا۔ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ اکبر، ایسا رحیم کریم رب، ایسا رحیم کریم کوئی اور فرشتوں میں، جنوں میں، انسانوں میں کوئی ہے کیا؟ پھر اس رب سے بدگمان ہو کر ہم ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھریں۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی۔ مالک یوم الدین، میں دنیا ہی کا مالک نہیں ہوں، آخرت کا مالک بھی میں ہی ہوں۔ تم جب مر جاؤ گے، مر کے دوبارہ میرے دربار میں آؤ گے، اس دن کا تنہا مالک میں رہوں گا، میں ہوں مالک، مالک میں ہوں، پالنہار میں ہوں، مالک میں ہوں۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب بندہ عہد و پیمان کر رہا ہے اپنے رب سے، اے اللہ ہم عبادت تیری ہی کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، مدد کسی سے نہیں مانگ، کچھ بھی ہو جائے، ہمارا بچہ مر جائے، مال گڑبڑ ہو جائے، دکان خراب ہو جائے، زندگی برباد ہو جائے، بیماری مبتلا ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن مدد ہم تجھی سے مانگیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے، تجھ سے بھی نہیں، تجھ ہی سے۔ جب بندے نے یہ اعتراف کر لیا، اب دعا مانگی اس نے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو میں کیا بتا رہا تھا کہ سورہ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے۔ تو پہلے اللہ رب العزت کے بارے میں اپنا دل دماغ درست کرو، اس کی عظمتوں کا تصور پیدا کرو، اس کو یقین کرو، توحید پر آ جاؤ، مانگو بھی اسی سے، عبادت بھی اسی کی کرو، اور پھر اس کے بعد اب مانگو، اب مانگو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم چاہیے۔ کیا چاہیے تمہیں؟ صراط مستقیم۔ کون سا صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا، جو تیرے منظور نظر تھے، جن پر تو نے اپنی رحمتوں کی بارشیں فرمائیں۔ کون ہیں وہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، بزرگان دین ہیں، علماء کرام ہیں. ان لوگوں کا راستہ چاہیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، جن کو تو نے لعنتوں سے نوازا، اے اللہ ان کا راستہ نہیں چاہیے. دیکھیے دعا مانگی نا، دعا مانگی تو کیسے مانگی، کن شرائط کے ساتھ. بات کو ختم کرتا ہوں، 2-4 باتیں. سب سے پہلے آدمی کو دعا کے لیے توبہ کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی پریشانی ہے زندگی میں، اس پریشانی کو یہ سمجھے کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے. فلاں نے ایسا کر دیا تو ایسا ہو گیا، اس نے ایسا کر دیا یہ ہو گیا، اس نے جادو کر دیا تو ہو گیا، اس نے ٹونا کرا دیا تو ہو گیا، فلاں نے ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا. یہ سب باتیں فضول کی ہیں، بکواس ہے. ان تمام باتوں کو دماغ سے نکال کر کسی بھی انسان کی طرف سے اپنے دل کو میلا کرنے کے بجائے یہ سمجھے کہ جو بھی میرے اوپر مصیبتیں پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، میرے بچوں کے، کاروبار کے اور کسی بھی طرح کے، یہ مصیبتیں میرے گناہ کی وجہ سے، میرے گناہ کی وجہ سے، میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ مصیبتیں ہیں. تو گناہوں سے توبہ کر لو. گناہوں سے توبہ کر لے گا تو اللہ رب العزت یہ مصیبتیں پریشانیاں دور فرما دے گا. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے. ایک چھوٹی سی بھول تھی جس کی اتنی بڑی سزا دی. جب انہوں نے دعا کی، اعتراف کر لیا. کیا اعتراف کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انی کنت من الظالمین، اعتراف کر لیا. غلطی میری تھی، کوتاہی میری تھی، خطا مجھ سے ہوئی تھی. تو توبہ کر لو، تب اس کے بعد دعا کرو. توبہ کر نہیں رہے، وہی گناہوں میں لت پت ہو. بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہے، بچے بیمار رہتے ہیں، مولوی صاحب کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی یہ. ارے بھائی جو طریقہ ہے اس طریقے کو اختیار کر. گناہوں سے توبہ کر، پھر دعا مانگ. کسی مولوی ملا سے کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تیری دعا کام کر جائے گی. بات آئی سمجھ میں؟ ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبۃ. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، یہ ان کا تجربہ ہے کہ جو بھی بلا آتی ہے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور جب بلا جاتی ہے تو توبہ کی برکت سے جاتی ہے. کوئی اور چیز اس کو نہیں کر سکتے. اب یہ انجیکشن اور یہ اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں نا لوگ، جب تک توبہ نہیں کریں گے نا یہ بلا جائے گی نہیں. یحییٰ ابن معاذ الرازی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور عالم گزرے ہیں. کہتے ہیں جب تو دعا کرتا ہے تو تیری دعا قبول نہیں ہوتی. تو کیا سمجھتا ہے؟ تو سمجھتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، اس وجہ سے نہیں ہو رہا، اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. یہ سب کوئی وجہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وَقَدْ صَدَّتْ طُرُقَهَا بِالذُّنُوبِ. تو نے اس دعا کا راستہ اجابت کا، قبول ہونے کا روک رکھا ہے. تو نے روک رکھا ہے. وہ تو قبول ہونے کے لیے جا رہی ہے لیکن تو نے روک رکھا ہے. کیسے روک رکھا ہے میں نے؟ گناہوں سے. تیرے گناہ راستے کا روڑا بن گئے ہیں، اس لیے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. توبہ کر لے، توبہ کر لے تو تیری دعا قبول ہو جائے گی اور تیری مصیبت حل ہو جائے گی. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
تمہیں رحم چاہیے اللہ کا، رحم چاہیے اللہ کا، تو فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا، سارے کے سارے مل کے اللہ رب العزت کے دربار میں توبہ کرو اے مومنو، تاکہ اللہ رب العزت رحم فرمائے۔ یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے دعا کا۔ ایک اور طریقہ ہے، جب دعا مانگو تو پورے یقین کے ساتھ مانگو کہ ہماری دعا قبول ہوگی اور اللہ ہماری دعا سنے گا اور ہمارے دن پھریں گے۔ بعض لوگ دعا مانگتے اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو ایسا کر دے، مجھے بھی مال دے دے۔ بے وقوف آدمی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے تو چاہے، اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ مانگنا اس سے، کہو کہ مجھے مال چاہیے، مال دے دے۔ اولاد چاہیے، اولاد بھی ہے اس کے پاس، سارے خزانے اس کے بھرے ہوئے ہیں۔ تو بے یقینی سے نہیں، یقین کے ساتھ مانگ، ہاتھ اٹھا کر مانگ، ہاتھ اٹھا کر مانگ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے میں اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں، خالی نہیں لوٹاتا۔ اور جب اللہ رب العزت سے مانگے تو لجاجت سے مانگے، الہا و زاری کے ساتھ، رو رو کر۔ غزوہ بدر میں رسول اکرم دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اگر یہ مومنوں کی چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی آج تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ لیکن حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک بھیگ گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق بتاتے ہیں داڑھی مبارک بھیگ گئی آنسوؤں سے، اور چادر اوڑھے ہوئے ہیں آپ، اور چادر دونوں شانوں سے الگ ہو کر زمین پہ گر گئی، اور اللہ کا نبی ہاتھ اٹھائے ہوئے اور مانگ رہا ہے۔ یہ انداز اگر آپ چاہتے ہو دعا قبول ہو جائے تو اس انداز سے دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر صرف تم ہو، تمہارا رب ہے، اس کیفیت سے دعا مانگو تو اللہ رب العزت تمہاری دعا قبول کرتا ہے۔ اور جب بھی دعا مانگو تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو دیکھا دعا مانگ رہا ہے، نہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نہ رسول اکرم پر درود پڑھا۔ رسول اکرم نے فرمایا لقد اجل ھذا، اس آدمی نے بڑی جلد بازی سے کام لیا۔ پھر اس آدمی کو بلایا اور اس کو بتایا طریقہ، دیکھو دعا مانگتے ہو، تم چاہتے ہو دعا قبول ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر درود پڑھو، پھر اس کے بعد اپنی حاجت رکھو۔ پھر ایک چیز اور اس میں ہے، کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں دعا اللہ رب العزت جلدی قبول کر لیتا ہے۔ سحری کا وقت، رات کا آخری حصہ، تہائی رات کے بعد اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آتا ہے، روزانہ اعلان کراتا ہے حل من سائل فاجیب لہ، کوئی ہے مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے بھوکا میں اس کو کھلاؤں، کوئی ہے ننگا میں اس کو پہناؤں۔ اب وہ اعلان کر رہا ہے، ایسے وقت میں آپ سوئے پڑے ہو تو غلطی آپ کی اس کی ہے۔ آپ کو میں ہوں، مجھے یہ چاہیے، میرا کاروبار مندہ ہو گیا ہے اللہ رب العزت، اس میں برکت چاہیے، مجھے اولاد نہیں ہے میرے پاس، مجھے اولاد چاہیے، تو دے گا اللہ رب العزت۔ پھر افطار کا وقت، اذان و اقامت کے درمیان کا وقت، کسی مصیبت میں گرفتار ہے اس وقت دعا مانگیے تو اللہ رب العزت سنتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بہت سے واقعات اس کے تحت ہیں۔ پھر آپ مسافر ہیں، مسافر کی دعا جلدی قبول کرتا ہے، مریض ہے، مریض کی دعا جلدی قبول کرتا ہے، بارش ہو رہی ہے اس وقت میں دعا کرو، اللہ رب العزت جلدی قبول کرتا ہے۔ ذی الحجہ کا عشرہ، اس میں اسی طرح سے یوم عرفہ، اسی طرح سے جمعے کے دن ایک ساعت ہوتی ہے، اس میں آپ مانگو گے تو اللہ رب العزت دعا قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان کا مہینہ، رمضان کا آخری یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ دعا کے قبولیت کے اوقات ہیں۔ یہ اسی طرح سے ہر نماز کے بعد جو دعا کرتے ہو اس کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، لیکن دعا آپ کر سکتے ہو،
اور کبھی آپ کے دل میں آئے ہاتھ اٹھا کر مانگو تو وہ بھی مانگ سکتے ہو۔ ہمیشہ عادت بنا لینا ہاتھ نہ اٹھانے کو، غلط سمجھنا، اس پر اعتراض کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی آپ اگر چاہتے ہو نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر مانگو تو مانگ سکتے ہو آپ، کوئی منع نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن شریف پڑھا آپ نے، جتنا بھی توفیق ہوئی پڑھنے کے بعد اب آپ مانگ رہے ہو، تو یہ بھی قبولیت دعا کے اوقات میں سے ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل وضلع الدین وقہر الرجال۔ بات تو بہت زیادہ ہو گئی، ایک دعا چھوٹی سی آپ کو بتاتا ہوں، اس دعا کو اپنی زندگی میں لازم پکڑ لو۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے خارج ہے، جو چاہیے تمہیں اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت تمہیں دے گا۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ چھوٹی سی دعا ہے۔ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمتوں کا امیدوار ہوں، امید لگائے ہوئے ہیں، تمنا لگائے ہوا ہوں تجھ سے، تیری رحمتوں سے۔ رحمتک ارجو، یہ جو واسطے وسیلے تو فعل کر رہے ہو نا، یہ رحمتوں کے وسیلے سے مانگو اللہ کی، یہ ہے اصل وسیلہ۔ اصل وسیلہ یہ ہے جس کے وسیلے سے اللہ رب العزت تک دعا یوں سٹ سے چلی جاتی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک لمحے کے لیے، اتنی دیر کے لیے کہ پلک جھپکے، اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا۔ کتنی اچھی دعا ہے، کتنی اچھی دعا ہے، یہ تعبیر کون بتا سکتا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ، او اے اللہ میرے سارے بگڑے کام بنا دے، سارے بگڑے کام، صحت کے، تندرستی کے، کاروبار کے، بیوی بچوں کے، اور دنیا کے کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہے، اس پریشانی میں آپ یہ دعا آخر میں لا الہ الا انت۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، نبی اکرم پر درود پڑھنے کے بعد دعا کرو، یہ دعا مانگو، انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہاری دعا قبول کرے گا اور تمہاری مراد پوری کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔